غیرت کا لکھتا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد غیرت آئی اقبال کو حضرت مجدد پاک کے مزاج حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی وہ خواب کے ہیں میرے فلک مطلع انوار، اس خواب کے ذروں میں ہے، اس خواب کے ذروں سے ہے شرمیدہ ستارے، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اور حضرت صاحب ساڑھے لنگر کھا کے گھر جا کے سو نہیں گئے، بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، لنگر کھا کے سو نہیں گئے جا کے، گردن نہ جھکی جس کی جہاں۔ میں کہنا واہ اقبال کیا غیرت آئی تجھے حضرت مجدد پاک۔ ساڑھے مزاجوں سے جانتے بیماری پتہ نہیں ہم کیوں غیرت نہیں ہوتی ہے، کتنے غلطی ہے کتنے کوتاہی ہے۔ یہ داتا صاحب دور چل رہا ہے، کسی نے مکھانے کھا کے آ جانا ہے، کسی نے چول کھا کے آ جانا ہے، کسی نے زبی دودھ پی کے آ جانا ہے۔ جڑا اصل داتا صاحب کا لنگر ہے، نہ تسی لبنا ہے، نہ تسی پوچھنا ہے، نہ کام ملنا ہے۔ داتا صاحب کا لنگر مکھانے ہے، داتا صاحب کا لنگر چاول ہے، داتا صاحب کا لنگر وہ جو گجروں نے سبیل لگائی ہے وہ دودھ داتا صاحب کا لنگر ہے۔ اے اتنا عام لنگر نہیں داتا صاحب دیتے، بلکہ داتا صاحب کا جو لنگر ہے وہ مائے وحدت ہے، وہ شراب وحدت ہے، وہ شراب عشق و مستی ہے۔ داتا صاحب کا اتنا پھکا لنگر نہیں، میں چلو اس سے زیادہ آگے نہیں بولوں گا، کیمرہ لگا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ جنہوں داتا صاحب نے پھر اپنا لنگر کھوایا سی جنا تو پھر جامعہ سرور کر کے گیا جی گنج بخش فیض عالم۔ یاد رکھنا مکھانے کھا کے نہیں جی کیا جاتا، چول کھا کے نہیں جی کیا جاتا، گجراں دی سبیل پی کے نہیں جی کیا جاتا۔ وہ پتہ نہیں داتا صاحب نے کیا پلایا ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز بول ہی مکھانے کھا کے کوئی کہتے چاول کھا کے کہتے دودھ پی کے کہتا گنج بخش فیض عالم مظہر خدا۔ یاد رکھو پتر، جب حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ تو نہیں کہ پتر چوری خالی سی، یہ نہ سمجھے کہ چوری بالکل خالی لے کے آئے تھے، آپ اس وقت نائب رسول ہو چکے تھے، آپ اس وقت نائب رسول، یہ نہ سمجھے کہ چوری خالی تھی، آپ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لے چکے۔ لیکن میں کہتا ہوں یار کی داتا صاحب نے لنگر کھوایا، رسول پاک کا فیض ڈائریکٹ، حضور غوث پاک کا فیض ڈائریکٹ، پھر بھی کیا دیا ہوا داتا صاحب نے لنگر، بولی اٹھے گنج بخش فیض عالم۔ اللہ کا واسطہ یہ مکھانے داتا صاحب کا لنگر نہیں ہے، چول داتا صاحب کا لنگر نہیں ہے، دودھ داتا صاحب کا لنگر نہیں۔ اس دن جا کے عرض کرو حضور مکھانے نہیں کھانے، چول نہیں کھانے، وہ جڑا خواجہ غریب نواز نے دیتا سی کوئی انہاں نال ہی عطا فرما دے، کوئی حضور انہاں دی توپ ہی دے چھڑو، حضور کو دے چھڑو کہ ذرہ ہی عطا کر چھڑو، کیونکہ مکھانے داتا صاحب دا لنگر ہے۔ اب امت داتا صاحب کے پاس مکھانے کھا کے آ جائے، اب امت داتا صاحب کے پاس جا کے چاول کھا کے آ جائے، یہ نہیں حضور بڑا سوڑا لنگر ہے داتا صاحب کا، اور جس نے وہ لنگر کھایا وہ لنگر ہی بکھرا ہے۔ یہ داتا صاحب کا لنگر، یہ غوث اعظم کا لنگر۔ یہ جی بڑا شوق ہے آپ کو نا وہ ستاروں کا حال دیکھنے، وہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے نا کوئی مرید تھے تو ان کے والد صاحب نے نا یہ خدا چشا بناتے، اس کی ایک حد ہے، ایک لیول ہے، کھاتا کرو تو ٹھیک ہے، حد کراس کرو گے تو آگے لے جانے کو کھلا ہوا ہے، وہ تھوڑا آگے گزر گئے۔ وہ جو شاگرد تھے نا انہوں نے آ کے عرض کی نا کیا امام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور کوئی نظر کرم فرمائے، والد صاحب ہاتھ سے گزر گئے، فرمایا اچھا صبح بھیجنا اپنے والد۔ وہ آ گئے، جب وہ آئے نا تو گرمی بڑی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی آپ ذائچہ بناتے ہیں تو ذرا ذائچہ بنا کے دیکھیں گا حساب لگائیں، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بڑی گرمی ہے۔ بڑے خوش ہوئے وقت کا امام مجھے کہہ رہا ہے ذائچہ بنانے کو، انہوں نے پڑھنا فٹافٹ وہ لکیریں شکیریں کھینچی، انہوں نے کہا حضرت آج تو کیا ایک مہینے تک بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ ان کو حضور ستاروں کی چال بتا دی، ایک مہینے تک بارش۔ یہ اب تو غلطی یہ والی گھڑی ہے، تب گھڑی ہوتی تھی دوسری جو 1 گھنٹے کے بعد کرتی تھی ٹان، وہ والی گھڑی لگی تھی، تو وقت تھا اس وقت 12:15۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے امام پاک نے کیا ٹائم ہوا؟ اس نے کہ حضور 12:15۔
فرمایا 1 بجے گا. اس نے کہا 45 منٹ کے بعد آپ اٹھے, آپ نے بڑی سوئی پکڑا کے دوبارہ ٹکا. وہ 1 بج گیا, وہ ٹن ٹن ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا 1 بج گیا, تو کہنا 45 منٹ بعد بیٹھے. انہوں نے کہا حضور آپ نے پکڑ کے سوئی آگے کر دی. فرمایا وہ نادان آدمی, تو اس ستارے پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے, میرا اللہ بھی جب چاہے ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دیا. ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دے. اور لکھا اعلیٰ حضرت کا اتنا کہنا تھا, ساتھی بارش شروع ہو گئی. یہ لنگر ملتی ہے, یہ والا, یہ ایمان, یہ توکل. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. کیا میں اکثر سوچتا ہوں کیا غیرت ہے. اور دعا میں شیخ مجدد کیا ہے, وہ خواب کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خواب کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, اور گردن نج کی جس کی جہاں صاحب. بسم اللہ. یہ پیچھے بھی کہہ کے آیا تھا, وہ قریب آیا نا فلسطین کے لیے, تو یہ دیکھا نہیں گیا, بندہ پریشان ہو گیا تھا کیا کرے, دیکھے نہ دیکھے. وہ کسی نے مجھے کلپ سینڈ کیا, اس نے ساتھ لکھا بھی تھا ضرور دیکھی. اس کلپ نے آج تک آگ لگائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے میرا یہ مزاج ہی نہیں, میں تو بڑا نیچے کو, لیکن اس کلپ نے آگ لگائی. وہ کلپ تھا فیملی کی ادھر فلسطین میں کھانا کھا رہے تھے, صلیبی یہودی بم آیا اور اس نے آگ لگا سارا مکان زمین بوس کر دیا. سارا مکان زمین سب اس حوالے سے ہماری سیکھ تو بالکل چھوٹا. یہ یہودیوں نے جو شاید آپ کے لیے وہ ریلی نکالنے چلی, انہوں نے اپنے ہاتھوں میں وہ اٹھائے ہوئے تھے کارڈ. پتہ ان پہ کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. 2 ارب مسلمانوں کو تلی لگائی انہوں نے. اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک بار محمد پاک اور علی پاک نے خیبر ہم سے چھین لیا, لیکن اب خیبر چھیننے کی باری نہیں. اور دوسری بات کیا تھی؟ ہم اب خیبر تم سے چھینیں گے, لیکن تم خیبر ہم سے چھین سکو گے. 2 ارب مسلمانوں کو تلی لگائی. ہم چپ, کسی کے کام پہ چوں نہیں, موضوع نہیں ہے, زخم نہیں, ٹاپک نہیں ہے ہمارا, چپ چپ. بلکہ الٹا ہم کیا لگے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے چھین لیں گے, جدہ چھین لیں گے, ریاض چھین لیں گے, تو وہ چھین لیں گے, انہیں چھین لیں گے, سب کو چھین لیں گے. چھین لو کیوں؟ میری عمر مدینے ٹکری تصویر بڑا, وہ کہہ رہے مدینہ کھولنا, تصویر لگی ہے تو کھولو. میری عمر مدینے ٹکری لگی ہے تھا پر یہ ہونا یقین ہونا کچھ کھولنا ہمارے ساتھ. یہ سارے حالات میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں. وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم اپنے اسٹیجوں پہ کیا لڑائیاں لڑ رہے ہیں. کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے کہ رضی اللہ عنہ لگانا ہے. گلے پڑے رہنے کی دنیا کس پہ. وہ کہہ رہے ہیں چھین لیں گے ہم سارا کچھ. اسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار جناب علیہ السلام لگانا ہے. وہی تاریخ جو بغداد میں دہرائی گئی پھر دہرائی جائے گی. وہی تاریخ حضرت جو جب ہم سے اسپین چھنا تب بھی یہی حالات تھے. وہی بس چپ کر کے دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں یہ چھیننا ہے. ذرا اس ساتھ ساتھ میں سنو. میرے دوست ہیں صاحب, انہوں نے PhD کی. وہ پاکستان کی طرف سے کئی بار گئے,
وہ کانفرنس تھی، کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، اسپیچ انہوں نے کر دی، اسٹے آیا بیچ وہ کہیں چائے شائے پی رہے تھے، بندے 2 ٹیبل پہ اور آ کے بیٹھ گئے. آپس میں تعارف شروع ہوا. انہوں نے کہا تسی کون؟ انہوں نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا تسی کون؟ میں اپنا تعارف کر رہا ہے. اب ہوتے ہوتے اتنی گرمی سردی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کی بات سن کے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مکہ ہمارا ہے. ناودے نے کہا کہ مکہ بھائی تمہاری سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پاک علیہ السلام نے جب تک مکہ فتح نہیں کیا 360 دور پڑے ہوئے. حضرت علی پاک نے محبوب پاک کے مبارک کندھوں پہ آپ کے حکم مبارک سے کھڑے ہو کے بت توڑے. انہوں نے کہا مکہ تو ہمارا ہے اور یہ ہم نے تم سے واپس نہیں کیا. ہمارا تو مدینہ ہے، جاؤ مدینہ جہاں تمہارے نبی کی قبر ہے. ہمارا مکہ سے کہتا ہے وہ ہمارا ہے اور ہم نے 360 بت مکہ میں واپس رکھنے ہیں. پتر میں اس سے آگے سے نہیں بولوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا دبئی تک ہو چلو میں اس سے آگے بھی نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے جی، وہ میں کہتا ہوں اکثر بلے شاہ جان چلوا مجھے کیا ضرورت ہے لڑنے میں بات دینے کی، لیکن اتنا نہیں مجھے پتا کہ اگلا مندر جدہ میں بننا ہے کہ ریاض میں بننا ہے کہ کدھر بننا ہے. لیکن تو ہی میں کی کرن رہے ہیں میری عمر نبی نے ایک شاعر کا تغیر تھا ساری قوم سے بلی. ایک شاعر تخیل پتر کوئی بھی نہیں بنایا نے جا کے تخیل ہے شاعر کا ساری قوم اس پر لگی. عالمی حالات کیا بنے پڑے. حضرت میزائل آیا، اس نے آ کے سارے کا سارا گھر زمین کو چاہتے نہیں جب پوری کی پوری عمارت ہی گر جائے بچنا کس نے. لیکن اللہ کی کرنی حضرت جب وہ ملبہ اٹھایا گیا 6-7 سال کی بچی بچ گئی. 6-7 سال کی بچی. اب وہ ویڈیو کیا تھی حضرت؟ امی ابو بہن بھائی ساری فیملی سفید لباس پہنے منتظر ہیں کہ جنازہ ہو ہم جنت میں نکل گئے. لیکن وہ بچی بیٹھ کے نا رو رہی ہے. دراصل رو بھی رہی ہے لیکن صاحب کیا کر رہی ہے، پڑھ وہ کیا رہی ہے، قرآن پڑھ. اس نے حیران کیا. دوسری حضرت صاحب اس بات نے حیران کیا کہ 7 سال کی بچی کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس موقع پر قرآن کدھر سے پڑھنا. آج حضرت صاحب ہمارے جوانوں کو نہیں پتا. میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور پاک فرما رہے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. سامنے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا سبحان اللہ سے بھی سبحان اللہ. لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب سبحان اللہ نہیں کہنا تو استغفر اللہ کہنا. اچھا معافی منگنی اللہ کی ذات کو. لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سبحان اللہ سے بھی سبحان اللہ. بچی قرآن پڑھ رہی ہے، میں حیران ہوں. پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میں سب حیران. 6 سال کی کڑی کو پتہ قرآن کی تو پڑھتا ہے، لیکن کہتے اسی صرف دسے ہے کہ غوث پاک ساری رات قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھے نا کوئی بھی نہیں. ایسے دل صاحب اس دن غوث پاک پوچھن گے مینوں اور سناتا رہ رہے ہیں کہ میں ساری رات قرآن پڑھے ہیں لیکن آپ کتنے پڑھے. بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور میں بچی کو دیکھ رہا ہوں بڑے غور سے. پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ہر آیت پہ ہر جگہ پہ اس کے چہرے کے تاثرات پکڑ رہی ہے. جب یہ پڑھ رہی ہے نا امبار سہری آپ کو سامنے پہلے کہ یہ تو ہے وہ اور تاثر ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جب آگے بڑھتی ہے نا پھر چہرے میں تھوڑی خوشی ہے. آگے کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
میں بڑے دکھ نال کہنے لگا جی اس 6-7 سال کی بچی کو پتہ لگ گیا کہ ہم کی پڑھنا ہے، لیکن میرے ساتھ ساڑھے اسٹیجیں 70 سال نہ بھی یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ کی پڑھنا ہے۔ یہ ربیع الاول آنے لگا ایسی یہ نہیں پڑھنا ہے، لڑکیاں نے موجاں نہیں لائی رکھی سونیاں۔ اللہ صاحب میں کہتا ہوں اس کا کلام اس کی دلیری بڑی قربان جاؤں، اس کو پتہ نہیں میں کس کو کیا کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس میں اتنی ہمت ہے جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کی بولے لڑکیاں نے موجاں نہیں لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی بڈھی نے چڑھائی رکھی سونیاں۔ اسی پھر یہی پڑھنا ہے سب، اسی بدلنا کوئی، بس ہم نے پھر یہی پڑھنا ہے، ہم نے پھر بدلنا ہے۔ عالمی حالات دیکھو، پاکستان کے حالات دیکھو، لیکن حضرت صاحب اسی ذرا بھی بدلنا اسی پھر ہوئی کرنا۔ اور حضرت صاحب میں آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بس میں اتنا کہوں گا یار اس وقت میدان مبارک میں قلب مصطفیٰ بس میں سے اگر کچھ نہیں اور میرا گھر سمجھ گیا۔ حضرت صاحب میں امتی ہوں، قسم چوک کے کہنا ہوں، بڑی تکلیف ہے۔ حضرت صاحب آپ کے ہزار کی نوٹ مجھے چیک کیوں تھے؟ 19 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے، آپ کے خیال میں مجھے یار حضرت میں بولنا نہیں آتا؟ جامعہ نظامیہ کا پڑھا ہوں، جامعہ نظامیہ میں تو صبح شام دوپہر سوتے جاگتے ہوتے ہی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کے خیال میں مجھے اعلیٰ حضرت کو نہیں بولنا آتا؟ میں نقش بندی مجدد ہی، کیا آپ کے خیال میں مجھے حضرت مجدد پاک میں بولنا نہیں آتا کوئی؟ جب میرے پاس نہیں مواد ہوگا تو ان شخصیات کی اطلاع ہے۔ کیا کروں میں اکثر سوچتا ہوں سلیمان تو گناہ گار ہے، کوئی سب سے گناہ گار امتی تو ہے، تو پھر جن کی امت ہے ان کے قلب مبارک ہے اس وقت کیا حال ہوگا۔ حضرت صاحب ساڈا ایتھے کوئی جنازہ ہوندا نا، ایک میت تے 100 دبن، پتہ فلسطین میں کیا حال ہے اس وقت؟ حضرت صاحب ایک دبن والا تے 100 چھوڑن والے، ایک دبڑ والا تے 200 نے جڑا نو پر کی کرتے ہیں کریم والے بڑا جا ٹولا کرتے ہیں تے کی کرتے ہیں تھلوں چکتے ہیں تے کوار کی جننے آتے ہیں تو لیکن امت کو ہوش کوئی امت لگی ہوئی ہے، لگیاں نہیں موت نہیں امت لگی ہے، امت کو خوشی کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی چلتا ہے، ہر ایک 2 ہفتے بعد ایک نیا کلام پتہ نہیں تم کہاں سے نکال لاتے ہو۔ آج کل میں اسپیشل یہ نوجوانوں سے پوچھوں چل رہے ہیں نیا کلام لانچ ہوا ہے دل بے چین مجاہدی لوگ تم سطر سمجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ بے چین دل و چین کیوں ہیں۔ یہ بتاتے بتاتے اس عمر تک پہنچ گئے کہ بے چین دل کو چین اللہ کے ذکر سے آنا ہے۔ بس کوئی تو نمی کی گل پڑھ لیں اور پھر انہوں رڑک دے اللہ تعالیٰ نبی سے بھی کہہ کے آئے، میں پھر کہوں گا ہم لنگر والی امت نہیں، ہم لنگر والی امت نہیں، ہم لنگر والی امت نہیں، ہم تلوار والی امت ہے، ہم جہاد والی امت ہے۔ اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں کہ ہم عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی تھی اماں جی اللہ کے پاک محبوب کے پاک گھر کی کوئی پاک سی بات سنائیں۔ فرمایا اللہ کے پاک محبوب کے پاک گھر کی پھر پاک بات سن۔ 3 مہینے گزر جاتے تھے اللہ کے پاک محبوب کے گھر میں پاک چولہا نہیں چلتا، پاک چولہا، لیکن پتر سن لو لکھا ہے اسی پاک گھر کا یہ عالم تھا جب اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا 3 مہینے چولہا بلیا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں۔ کتنی تلواریں؟ تلوار والی امت ہو گئی، کیڑی امتاں؟ کیڑی امتاں؟ لیکن تلوار کا میں پچھلے سال جب گیا نا UK تو میں اسپیشل میں نے 3 دن کا اسٹے کیا، جاتے ہیں بڑی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 2 کافی گیا، وہ میرے ساتھ ہیں حسین بھائی ڈینمارک سے، وہ مجھے
انہوں نے توپ کافی سارا دکھایا. مجھے نہیں پتا آپ جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے, اینڈ کہاں کریں گے, لیکن جو انہوں نے مجھے اینڈ کروایا نا, اس زیارت کا مزہ آج بھی میں دیکھا. میں نے سب سے توپ کافی میں آخری زیارت کی, میں پھر ختم ہو گیا. وہ تھا حضرت ایک ریک بڑا سا, اور اس ریک میں صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں پڑی ہوئی. بڑے ہی مزہ آیا, اتنا مزہ آیا, میں آپ کو کیا بتاؤں. گزر ہمارے اسٹیٹوں پہ اتنی ڈڈیاں لگی ہیں کہ جب بھی جیسے ہمارے مسلم دور میں بھی میرے شاہ صاحب, ہمارے دور میں اعلیٰ حضرت کا کلام, کلاموں کا امام, امام کا کلام, کلاموں کا امام, ٹھیک ہے, حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے نام ہیں. لیکن حضرت جب صحابہ علیہم رضوان کے نام آئے تو جتنے ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان کو صرف ایک ہی نام پتا ہے, وہ کیا ہے, سیدنا حسان بن. لیکن قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, عمر مبارک کی گزر گئی ہے, کتابیں پڑھاتے پڑھاتے شاہ صاحب سے پوچھ لینا, اگر بیٹھے ہیں شاہ صاحب سے پوچھ لینا کہ صحابہ میں سید الشعراء حضرت عبداللہ بن رواحہ کا لقب ہے. پتہ ہے سیجوں پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ جب عبداللہ بن رواحہ کا نام لیں گے تو پھر آگے بھی بتانا پڑے گا وہ صرف نام خان نہیں سن بلکہ جرنیل بھی سن, وہ صرف نام خان نہیں سن, وہ مجاہد بھی سن, وہ صرف نعت خان نہیں سن بلکہ انہوں نے جنگ موتا سے جامع شہادت بھی نوشی. اور حضرت صاحب جنگ موتا اتنی بڑی جنگ تھی کہ 3000 صحابہ کا مقابلہ 1,00,000 رومیوں سے ہوا. 3000 صحابی 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا گئے. اتنی بڑی جنگ ہوئی. عبداللہ بن رواحہ شہید, حضرت جعفر طیار شہید, حضرت زید شہید. حضور نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا, بولا کہ لاؤ سب کو, سارے مسجد نبی میں حاضر ہے. حضور تشریف فرمایا, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. فرمایا زید بھی شہید ہو گئے, فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے, فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے, اور اب علم اللہ کی تلواروں میں سے تلوار نہیں تھا. اور یہ پہلی جنگ ہے جو حضرت خالد بن ولید نے بطور جرنیل لڑی. اتنی بڑی ہمارے اسٹیجوں پہ ڈنڈی لگی کہ عبداللہ بن رواحہ کا نام لیتا ہی نہیں جی کوئی, دسنا پڑے گا نا کہ صرف نعت خواں نہیں جرنیل بھی, صرف نعت خواں نہیں مجاہد بھی, صرف نعت خواں نہیں شہادت بھی. اتنی ڈنڈیاں ہمارے اسٹیجوں پہ لگتی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی ہے. اور پتر میں پیچھے بھی عرض کر رہا تھا, میں حضرت حسان کی شاعری پڑھو نا تو اس میں جمال ہے, لیکن عبداللہ بن رواحہ کی شاعری پڑھو تو اس میں جلال ہے. اللہ کی قسم ہے, خون گردش کرتا ہے. ایسے ایسے اشعار ہیں آپ کو. حضرت حسان پاک کی شاعری میں جمال ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, جمال ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شاعری میں جمال ہی جلال ہے. لیکن انہوں نے نام دسنا پڑے گا کہ نعت خواں صرف نعت خواں نہیں, جرنیل بھی ہو سکتے ہیں. نعت خواں صرف نعت خواں نہیں, مجاہد بھی ہو سکتے ہیں. نعت خواں صرف نعت خواں نہیں بلکہ میں نے تو بڑا مزہ دیا تلوار. حضرت جعفر طیار پاک کی تلوار تھی, جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار تھی, جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کی تلوار تھی, جناب سیدنا عمر فاروق کی تلوار, جناب سیدنا عثمان غنی پاک کی تلوار. اور ذرا مزہ دینا نہیں میں, اور پھر تھی جناب حضرت مولا مرتضیٰ کی تلوار. حضرت صاحب ہمارے ویسے اسٹیجوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ حضرت علی صرف ملنگا نہیں, حضرت علی صرف اللہ حقیقت کو یہاں ملنگا نہ کوئی تعلق نہیں ہے, بدل کے ملنگ نہیں. حضرت علی پاک کے لیے میرے بچہ نے کیا ہے کہ آپ نے اپنی تلوار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. حضرت صاحب سب سے مزہ اس تلوار نے دیا, اور وہ تلوار کون سی تھی؟ وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ کی تلوار. حضرت صاحب میرے کاکیوں کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو. حضرت صاحب بڑے بڑے جوان میں میرے پاکستان سے بستے برادریاں دے والے نا سید جناب ساڑھے سر کا تاج, یہ ہر لحاظ نہ ساڑھے سر کا تاج.
عوان برادری بڑے بڑے جوان عوان نے یہ آپ کے چکوال میں تلا گاؤں میں بڑے بڑے قد کاٹنے عوان برادری اچھا برادری بڑی بڑی جوان ہے، راہی پتر بڑے بڑے جوان ہیں، جٹ پتر بڑے بڑے جوان ہیں، بٹ بڑے بڑے جوان ہیں۔ اب چلو میں یہ بھی نیا قصہ چھیڑ دیا لانا لیا میں لگا دو بڑے بڑے جوان ہیں، لیکن پتر شاید پاکستان چ بیٹھا جوان ہوئے 35 کلو کی تلوار چکے بھی چلائے پوائیں بھی سر بھی لائے لکھا ہے یہ صرف جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ پاک نے اپنی تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑا کرتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا بہت، اس لیے لکھا ہے جب شہداء احد کے جنازوں کی باری آئی پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا، رکھا گیا، حضور نے جنازہ پڑھایا، صحابہ اٹھانے لگے چچا جان کو، آپ نے فرمایا میرے چچا کو کہتے ہاں ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ اٹھاتے جاؤ، سب کا جنازہ ایک بار ہوا، 70 کلو کی تلواریں چلانے والے چچا کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اور وہ جی اب مجھے نہیں پتا شاید ادھر آپ کوئی اور لفظ بولتے ہوں، ہم ادھر پنجابی میں ذرا دراز کرتے ہوئے نا سی پنجابی میں کہتے ہیں جنا، لکھا ہے سیدنا امیر حمزہ پاک ایڈے جڑے سن کہ جدو آپ گھوڑے تے بہنے سن تے آپ کے قدمین مبارک زمین نو لگدے تے اسی تلواراں لاگے جی اسی گردن نہ کی اس کی جہاں اے لگیاں نے موجا لگے آؤ ان کو ترے دی دوڑ جے گردن نہ جھکی جس کی جہاں کی ان پکاؤ گردن نہ جھکی جس کی جہاں کی گردن نہ جھکی جس کی جہاں کی ان کو ترے دا دوڑ جے کر مد ہائے آگے تو پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدام اپنے قدیم کا میرا دین فالا لینا گڑیاں دی جان چھٹ چھو ہوں ایدہ دور دے انہیں جانا میری تھکاوٹ لانی ہے ذرا بابا جی نہیں یاد کر ذرا بابا یاد کرو انہیں جانا نہیں جانا بابا جی دی نقل نہیں بابا جی دی یاد جو بابے دے سینے دے جذب سی بابے دے سینے دے جذب سی سلیمان جم کے نہیں پہنچ سکتا نقل نہیں ویوز کی بھوک مجھے نہیں اللہ نے مجھے بڑے دے رکھی ہیں میل میں کیوں جاتے ہیں میری ویڈیو کے نیچے بابے کو یاد کر کے دے وہ ویر سے اگر بابے کو ذرا یاد انہیں جانا نہیں جانا دنیا نہیں ان موجہ نہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا راج نارے ختم نبوت راج نارے ختم نبوت راج نارے ختم نبوت سنیوں کے سٹیجوں خدا کا واسطہ چھوڑ دو دنیوں کی جان اب سٹیجوں پہ لوگوں کو یہ سناؤ گردن نہ جھکی کس کی گردن نہ جھکی کس کی گردن نہ جھکی کس کی وما علينا إلا البلاغ المبين